بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبح بخیر۔ الحمدللہ جی، نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور پائروجینیم جو ہے وہ آج کی دوائی ہے۔ پائروجینیم جو ہے یہ بیل کے چمڑے سے تیار کردہ دوائی ہے، اور بعض جگہ میں نے دیکھا ہے کہ گائے کے گوشت کا قیمہ جو ہے وہ اس کو پانی میں ڈال کر کچھ ٹائم کے لیے رکھا گیا تھا، تو اس میں جو تعفن پیدا ہوتا ہے جب اس کے اندر ایک سڑن دار اور ریئیکشنز، کیمیکل ریئیکشنز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس میں ایک بدبو پیدا جاتی ہے سخت طرح کی۔ اس بدبو کے اندر پھر جو جراثیم ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی جراثیم اینڈ پہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آپ تھوڑا ذہن میں رکھیے گا کہ جراثیم اس وقت ہوتے ہیں جب بیماری کا فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں، جب چیزیں گل سڑ جاتی ہیں تو پھر جراثیم آتے ہیں۔ ایلوپیتھک تھیوری سمجھتی ہے کہ جراثیم ہی چیزوں کو گلانے، سڑانے اور چیزوں کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، نہیں، وہ اگلا مرحلہ ہے۔ یہ فلاسفی کا ایک بہت بڑا چیپٹر، اس پہ بھی کبھی بات ہوگی۔ تو اس کا جو استعمال ہے وہ دنیا میں ڈاکٹر برنٹ صاحب نے استعمال کیا۔ ڈاکٹر برنٹ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، انہوں نے کینسر کے اوپر، ٹیومر کے اوپر، رسولیوں کے اوپر، سرطان کے اوپر بہت کام کیا۔ تو انہوں نے جو ہے ڈاکٹر برنٹ نے 1888 میں جو ہے وہ بخاروں اور خون کی سمیات کی نامی پر ایک کتاب لکھی جو فیور کے متعلق تھی، اور فیور اینڈ سیپٹکس، اور اس کے اوپر انہوں نے کام کیا ڈاکٹر برنٹ صاحب نے، کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہم لوگ اس کو نہیں پڑھ پائے۔ لیکن ڈاکٹر برنٹ کی یہ کتاب کا حوالہ مجھے ضرور ملا، تو ڈاکٹر برنٹ کی میں نے کتاب ٹیومر کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر برنٹ صاحب جو ہے نا، انہوں نے اس کے اوپر بڑا اچھا کام کیا، اور انہوں نے یہی کام ڈاکٹر سوان جو ہیں، جنہوں نے میڈورینم کے اوپر کام کیا ہوا ہے، امریکن ڈاکٹر ہیں، نیو یارک میں پریکٹس کرتے رہے، تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ اونچی طاقتیں جو ہیں وہ بنائیں، اونچی طاقتوں کے وہ دل دادا تھے۔ ڈاکٹر کینٹ جو ہیں وہ بھی اونچی طاقتوں کے، اور میں بھی اونچی طاقتوں کو ہی پسند کرتا ہوں، کیونکہ وہاں جا کے دوائی جو ہے وہ رقیق ہو جاتی ہے، اور دوائی لطیف ہو جاتی ہے، اور دوائی بہترین ہو جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر بخاروں کے اوپر پائروجینیم سے بہت کام لیا۔ ایسے بخار جو لمبے ہو جاتے ہیں، ٹھیک نہیں ہونے میں آتے، یا مطلب کافی عرصہ رہ جاتی ہیں پیشنٹ میں، جو ہے وہ جیسے ٹائیفائڈ بخار ہے، ٹائیفس فیور ہے، ملیریا فیور ہے، گیسٹرک فیور ہے، اگر یہ لمبے ہو جائیں بخار، یعنی کچھ دنوں کے لیے ہو جائیں، تو یہاں پر ڈاکٹر برنٹ کا اور ڈاکٹر سوان کا خیال ہے کہ وہاں پر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اور میرا خیال یہی بات ٹھیک ہے، تعفن پیدا ہو جاتا ہے، ڈیفینیٹ تعفن پیدا ہو جاتا ہے، تو وہاں پر پائروجینیم جو ہے وہ بہترین کام کرتی ہے۔ اور پائروجینیم کا جو بخار کا درجہ رہتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، اور اس کی نبض کی رفتار جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے، تو وہاں پر پائروجینیم کی ایک خوراک ہی کافی رہتی ہے۔ تو ڈاکٹر برنٹ صاحب نے ایسے پیشنٹ کو سی ایم کی ایک ڈوز دے کے ٹھیک کیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سوان جو ہیں، یہ ان کا بہت زیادہ مشاہدہ ہے، بہت زیادہ ان کا تجربہ ہے، کیونکہ جنہوں نے میڈورینم کے اوپر، سوزاکی بیماریوں کے اوپر کام کیا ہے، اور سوان جو ہیں یہ بہت بڑے ڈاکٹر رہے ہیں، امریکن ڈاکٹر رہے ہیں۔ تو اس میں تمام جو خارج شدہ رطوبتیں ہیں، یا خارج شدہ مواد ہیں، اور خارج شدہ جو لیکوڈز وغیرہ نکلتا ہے، وہ ہمیشہ بدبودار ہوتا ہے، سڑندار ہوتا ہے، اور اس میں شدید ترین بدبو آتی ہے، جیسے کوئی چیز مر گئی ہے، اور مرنے کے بعد اس کے اندر ایک خاص قسم کا ایک تعفن پیدا ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ سمجھ لیں کہ یہ پائروجینیم ہے۔ تو اس کا سٹول بھی بہت بدبودار ہوگا، اور اس کے علاوہ سخت سیاہ ہوگا، اور مریض جو ہے وہ ہمیشہ قبض کا رونا روتا رہتا ہے، اور ہاتھوں ٹانگوں میں شدت کی جو ہے وہ سردی لگتی ہے، شدت کا اس کو بڑی جلدی وہ متاثر ہو جاتا ہے ٹھنڈ سے۔ تو ڈاکٹر جو ہیں یہ کافی انہوں نے کام کیا، اور ڈاکٹر بلارس ہیں ایک ڈاکٹر صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ پائروجینیم ایک بوڑھی عورت کو، جس کی ٹانگ جو ہے وہ مدت سے زخمی تھی، اور اس میں تعفن پیدا ہو گیا تھا، اس میں مواد اور پیپ تھا، اور اس میں شورا فاق دوائیاں ہیں، پرسلف، سلیشیا، آرسنکم دی گئی، لیکن کچھ فائدہ ہوا، لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہے، تو پائروجینیم جو ہے پھر وہ دی گئی، پائروجینیم نے پھر وہاں پر اس کو مریض کو ٹھیک کیا، اور پائروجینیم جو ہے اونچی طاقت میں ایک ڈوز دے کے۔ ڈاکٹر کینٹ صاحب جو ہیں یہ بھی پائروجینیم کے متعلق بہت سی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، اور جو اپنی انہوں نے کینٹ مٹیریل میڈیکا، اس کے اندر لیکچرز میں بھی انہوں نے اس کو بہت بڑی دوائی
جو ہے وہ گردانہ ہے کہ ایسے پیشنٹ جن میں شدید بے چینی ہے اور جن کو ہڈیوں کا جو درد ہے، بے چینی کے ساتھ حرکت سے آرام آتا ہے لیکن شدید ترین بخار ہوتا ہے، شدید ترین لرزہ ہوتا ہے، اور پھر وہ رسٹا سارنیکا بیپٹیشیا یوپیٹوریم وغیرہ دوائیاں دینے سے بھی پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا، تو وہاں پر ڈیفینیٹلی سیپٹک ہو چکا ہوتا ہے. تو وہاں پر پائروجینیم جو ہے وہ آپ دیں گے، پائروجینیم اس علامتوں کو ختم کر دے گی. کھلے ہوئے جو زخم ہیں جن سے مواد نکلتا رہتا ہے، زخم میں بے حد جلن ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی تعفن کا ہو جانا ایک عام سی بات ہے، تو وہاں پر بھی آپ پائروجینیم کو ضرور آزمائیے، پائروجینیم کو دیکھیے گا. پسینہ، رطوبتوں کا جو اخراج ہے، سانس، جسم، منہ سے مردار کی سی بو جو آتی ہو، اور گندی بدبو جو ہے بخاروں کے بعد ہو، اور پرانے جو امراض ہیں جو بخاروں کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے ہمیشہ اس کے منہ سے بدبو کا پیشنٹ جو ہے وہ رونا روتا رہتا ہے، تو اس کو وہاں پر پائروجینیم دیں گے. تو پائروجینیم اس مریض کو بہترین کر دے گی، ٹھیک کر دے گی اور اس کی تکلیف کو ختم کر دے گی. پائروجینیم کا جو پیشنٹ ہے اس کا جو دماغ